الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 29واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 2 صفر المظفر 1445 ہجری اور 20 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم فلسطین کے عنوان پر یہ بات پہلے بھی کی گئی کہ کیا اگر جنگ عظیم دوم کا جرمنی کے حکمران ہٹلر کا ہولوکاسٹ کا واقعہ وقوع پذیر نہ ہوتا، اگر ہولوکاسٹ نہ ہوتا تو کیا یہودی دنیا بھر میں وہاں بیٹھے رہتے جہاں جن ملکوں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہولوکاسٹ بذات خود ایک مشکوک واقعہ ہے، اور اس ہولوکاسٹ کی حقیقت یہ حقیر پہلے بھی بیان کر چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان صہیونیوں کا منہ توڑ جواب پھر سے دیں گے کہ جو فلسطین کو توڑ کر پارا کر کے ریاست اسرائیل بنائے بیٹھے ہیں، ان یہودیوں اور ان صہیونیوں کے لیے انہی کے جیوش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل 11867 ہولینس آف پیلسٹائن، اسی میں سے آج ہم 7واں نقطہ پیش کر رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جیوش انسائکلوپیڈیا کے اس آرٹیکل میں ٹو بی ڈریون آؤٹ آف پیلسٹائن مینز گو سرو ادر گاڈز، چھوٹی جی کے ساتھ۔ اب جو چھوٹی جی کے ساتھ گاڈ لکھا جاتا ہے وہ دیوی دیوتا کے لیے لکھا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جب یہ رومن یورپ سے آئے تھے اس خطہ عرب پہ حملہ کرنے، فلسطین یروشلم پہ حملہ کرنے، تو انہوں نے نہ صرف مسجد الاقصی شریف کو شہید کر دیا تھا، بلکہ یہاں پہ پھر ان رومنز نے کئی طرح کے دیوی دیوتاؤں کے پوجا پاٹ کے مندر بنا دیے تھے۔ کہیں آگ جلائی جاتی تھی، کہاں بیل کا مجسمہ تھا، کہیں مولوچ کا مجسمہ تھا، تو یہ پوجا پاٹ ہوتی رہی ہے۔ اور ان پوجا پاٹ میں ملوث کون تھے؟ جیوز۔ یہ بات پچھلے پروگراموں میں جوئش انسائکلوپیڈیا کے ثبوت کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ ان بتوں کے، ان دیوی دیوتاؤں کے جو پجاری تھے وہ جیوز تھے۔ چونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جودا کی نسل میں سے تھے، اس لیے لفظ بنی اسرائیل استعمال ہوتا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بتوں کے پجاری وہ یہ یہودی ہی تھے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی یہ یہودی جو 1948 سے 2023 تک ریاست اسرائیل بنائے بیٹھے ہیں، یہ کبھی اپنی مذہبی عبادت گاہ سیناگوگ کا نام نہیں لیتے، سیناگوگ کا ذکر نہیں کرتے۔ جب بھی یہ کہتے ہیں سولومنز ٹیمپل کا ذکر کرتے ہیں، ٹیمپل تو ہیتھن ٹیمپل ہوتا ہے، مشرکوں کا مندر ہوتا ہے جہاں دیوی دیوتاؤں کی اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ ٹیمپل کا لفظ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کا عبادت گاہ کا لفظ ہے سیناگوگ، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا لفظ ہے چرچ، مسلمانوں کی عبادت گاہ کا لفظ ہے مسجد، اور ہندو یا دیگر دیوی دیوتاؤں کی جہاں پوجا پاٹ ہوتی ہے وہاں کا لفظ ہے ٹیمپل، اور یہ ہیتھن ٹیمپل ہوتا ہے۔ یہ وحدانیت سے ہٹے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹیمپل کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسرائیلی صہیونی جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، یہ 1948 سے اب تک ٹیمپل کا ذکر کرتے ہیں، سیناگوگ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا نام صرف دکھاوے کے لیے لے رہے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے حالیہ چند سالوں میں پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں یہ جو بیل اور ملوچ کی پوجا کو دوبارہ سے شروع کیا ہے اور لفظ ٹیمپل کا استعمال کرتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نام اسرائیل کا لیتے ہیں، تباہ اس فلسطین کو کر رہے ہیں، اور در حقیقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ ریاست فلسطین کے وجود کا انکار کرنے والے جب اپنی 100 سال پرانی کتاب کو پڑھیں گے، جوئش انسائکلوپیڈیا کو پڑھیں گے، تو وہاں پہ ان کو بار بار لفظ فلسطین لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہاں پہ لکھا یہ ہوا ہے ٹو بی ڈریون آؤٹ آف پیلسٹائن مینز کہ جو بھی فلسطین سے نکل گیا، خارج ہو گیا، چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے
گو سرو ادر گاڈس، جاؤ دوسرے دیوی دیوتاؤں کی بتوں کی پوجا کرو۔ تو وہ جو صہیونی آج بھی ٹیمپل بنا رہے ہیں، وہ چھوٹے جی والے گاڈ کے تو پجاری ہو سکتے ہیں، بڑے جی والے گاڈ یعنی اللہ کے پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے عابد نہیں ہیں۔ آؤ اور ثبوت سنو۔ 8واں نقطہ اسی آرٹیکل میں سے یہ ہے، لکھا یہ ہوا ہے کہ جی 3 بندوں کے نام ایلی میلچ، مہلون، چلیون، یہ 3 بندے تھے جنہوں نے اسرائیل کو چھوڑا اور یہ اسرائیل کے لیڈر تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ جملہ سنیں، لیڈرز ان اسرائیل اینڈ دا اونلی سن، ان کا صرف ایک واحد گناہ کیا تھا، فار وچ دے ور پنشڈ، جس کی انہیں سزا ملی تھی، واز دیئر سن ان لیونگ پیلسٹائن ان ٹائم آف فیمین، یعنی جب قحط پڑا، جب غلے کی اناج کی کمی ہو گئی اس جگہ پہ، تو اسرائیل کے 3 اہم لیڈروں نے، ایلی میلچ، مہلون، چلیون، یہ تینوں اسرائیلی لیڈر، لفظ سنیں، لیڈرز ان اسرائیل، اور ان کا واحد گناہ کیا تھا جس پہ انہیں سزا ملی تھی، وہ گناہ یہ تھا دیئر سن ان لیونگ پیلسٹائن، گو کہ اگر وہ اسرائیل کے بھی لیڈر تھے تو بھی جگہ اور ریاست انہوں نے کون سی چھوڑی؟ پیلسٹائن۔ یہ ہے وہ ثبوت جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ارض مقدس ہمیشہ سے فلسطین ہی رہی ہے، آج بھی فلسطین ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی فلسطین ہی رہے گی۔ اور یہ بات کہ ابراہم ایکارڈ جب سے 2020 سے سائن ہوئے ہیں، تب سے اب تک اسرائیلی یہودی کھلے عام تڑلے سے بے شرم ہو کے یہ کہتے ہیں کہ فلسطین نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں، فلسطین کا تو وجود ہی کوئی نہیں، فلسطین تو ہے ہی کچھ نہیں، فلسطین تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ یعنی اس قدر بے ادبی اور گستاخی کا یہ لفظ بولتے ہیں یہودیت کا لبادہ اوڑھنے والے صہیونی، اور فلسطین کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، اور فلسطین کے وجود کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ تو یہی جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل 11867 پیلسٹائن ہولینس آف، یعنی ہولینس آف پیلسٹائن، فلسطین کے مقدس ہونے کے اس آرٹیکل کے اندر 9واں نقطہ یہ ہے، 9th نمبر پوائنٹ میری طرف سے، اس حقیر کی طرف سے یہ ہے، بڑا ہی اہم نقطہ ہے، وہ صہیونیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، سب کے لیے یہ قابل غور ہے۔ لکھا گیا ہے ون مسٹ ناٹ اسپیک ill آف پیلسٹائن، کسی کو بھی فلسطین کے متعلق بری بات، برا جملہ، بد تہذیبی والا جملہ، بے ادبی والا جملہ، گستاخی والا جملہ، انکار والا، کفر والا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر سنیں، ون مسٹ ناٹ اسپیک ill آف پیلسٹائن، یہاں پہ بھی فلسطین کا ذکر ہے، اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ تو وہ جو یہودی یا وہ جو صہیونی جو ابراہم ایکارڈ دبئی جیسے حکمرانوں کے ساتھ سائن کرنے کے بعد کھلے عام فلسطین کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کا بھولا ہوا سبق یہ ہے کہ ون مسٹ ناٹ اسپیک ill آف پیلسٹائن، اور یہ فلسطین ہے، اسرائیل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔